وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب بظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، سورہ تکاثر یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 8 آیتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیات کی تلاوت کرے؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں کسے یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیات کی تلاوت کرے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ تکاثر پڑھ لیا کرو، یہ سورت ایسی ہے کہ کوئی اس کو پڑھ لیتا ہے تو 1000 آیات کے پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ بڑی اہم صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہلک مرض کی نشاندہی فرمائی ہے۔ وہ مرض ہے مال و دولت، اولاد وغیرہ پر فخر و غرور کرنا، تکبر کرنا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، بچے بھی فتنہ ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مال کی محبت زیادہ ہے کہ میری محبت زیادہ ہے، بچوں کی محبت زیادہ ہے کہ میری محبت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال اور اولاد دے کر انسان کو آزماتے ہیں۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد مال کی کثرت اور مال کو بڑھانے کے فکر میں اس طرح مصروف ہو جاتا ہے کہ رات دن ایک کر دیتا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کو حاصل کرنے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس پر آدمی
اتراتا ہے، فخر و غرور کرتا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عند اللہ قابل فخر چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیاوی زندگی تو ایک لہو و لعب ہے، ایک سجاوٹ ہے، ایک خوبصورتی ہے۔ وتفاخر بینکم، تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت کرتے ہو، فخر کرتے ہو، بس دنیاوی زندگی تو یہی ہے۔ جب مال کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو انسان دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں کہے کے لیے بھیجا ہے، بس اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں، کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے۔ ہوتے ہوتے انسان قبر میں چلا جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد مستحضر نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے علماء کرام نے بیان فرمایا، ایک عجیب مثال بیان فرمائی کہ مال کی محبت، مال کی مثال ایک سمندر کی سی ہے، اور دل کی مثال ایک کشتی کی سی ہے۔ ظاہر ہے کشتی کیسے پانی میں چلتی ہے کہ جب پانی نیچے رہے اور کشتی اس پانی کے اوپر چلتی ہے، اور جتنے لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں سب منزل مقصود کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب اس کشتی کے اندر پانی آ جاتا ہے تو کشتی بھی غرقاب ہو جاتی ہے اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب غرقاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دل کی مثال ہے۔ اس دل میں جب مال کی محبت آئے گی، اولاد کی محبت آئے گی، اور دوسری محبتیں جب اس دل میں آئیں گی تو یہی چیزیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک مہلک مرض کی نشاندہی فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں عام طور پر مال کی کثرت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے، اور یہی چیزیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں، اور وہ کیا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے کہ کسب دنیا منع نہیں ہے، حب دنیا منع ہے۔ دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کو کمانا یہ منع نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت، مال کی محبت جب اس دل میں آئے گی تو پھر یہی چیز انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اور یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب نہیں ہیں، قابل فخر نہیں ہیں، اور یہ چیزیں آخرت میں کام آنے والی نہیں ہیں۔ بہرحال اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت اور حرص اور ہوس نے تم کو غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ دنیا میں آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے، جب کسی کے پاس معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال اتنا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، اس سے آگے ہو جاؤں۔ یہی فکر اور کوشش میں انسان رہتے ہوئے ہوتے ہوتے انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال و دولت پر فخر کرنا، تکبر کرنا، اترانا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ عند اللہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ سوف تعلمون، عن قریب تم جان لوگے۔ جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو جب تم کو پتہ چلے گا، تم جب جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ یہ بات بیان فرمائی، پھر ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لوگے۔ یعنی جب تم قبر میں جاؤ گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جو تم مال کو حاصل کرنے کی فکر میں جو لگے رہے، اس کی وجہ سے تم آخرت سے غافل ہو گئے تھے۔ جب
قبر میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا، وہاں ایک ایک چیز تم کو یاد آ جائے گی کہ میں دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کے رضا والے اعمال میں مصروف نہیں رہا، اس کی وجہ سے مصیبتیں، یہ تکالیف اور یہ پریشانیاں اور یہ عذابات جو میں جھیل رہا ہوں، اس وقت آدمی کو پتہ چلے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لو گے، یعنی جب قبر سے نکل کر جب میدان محشر میں جب آؤ گے تو اس وقت اللہ وہاں میدان محشر میں بھی تم کیا کرو گے؟ جان لو گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لیتے، تم دنیا میں اس بات کو جان لیتے، یہ مال فخر کی چیز نہیں ہے، اس پر اترانا، تکبر کرنا، حماقت کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ عند اللہ محبوبیت کی علامت نہیں ہے۔ یہ چیز اگر تم جان لیتے تو پھر تم یہ کام نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر مکرر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر تم ضرور بضرور جہنم کو یقینی آنکھ سے دیکھو گے۔ دنیا میں آدمی یہ سنتا ہے کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، اور رسول ہیں، قیامت ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ ایک سچا پکا مسلمان اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، لیکن جب وہاں آخرت میں جاؤ گے، میدان محشر میں جب تم وہاں ٹھہرو گے تو اس وقت تم جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھو گے، یقینی آنکھ سے تم جب دیکھو گے تو اس وقت تم کو پتہ چلے گا ارے میں دنیا میں جو کام کیا تھا اس کی سزا میں آج بھگت رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، میں نے تجھے اتنی قیمتی نعمتیں عطا فرمائی تھی، آنکھ عطا فرمائے، کان عطا فرمائے، دل عطا فرمایا، اور 2 ہاتھ عطا فرمائے، اور زبان عطا فرمائی، اور بہت سے اعضاء میں نے تجھے عطا فرمائے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں اور دل کے بارے میں، ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن۔ اس کان کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا، آنکھ کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا، اس دل میں میری محبت کو بسایا کہ نہیں بسایا، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے پیر اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، نہیں ہلیں گے، جب تک وہ اپنے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 5 سوال پوچھیں گے، جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اس کے پیر وہاں سے نہیں ہٹیں گے، اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے عن عمرہ فیما افنا، اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے متعلق پوچھیں گے، میں نے تجھے عمر کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا، اس عمر کو تو نے کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا، اطاعت والے کاموں میں خرچ کیا کہ نافرمانی والے کاموں میں خرچ کیا؟ عمر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، اس جوانی کو تو نے کہاں خرچ کیا، کہاں گوایا؟ جوانی یہ زندگی کا ایک قیمتی حصہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے۔ آدمی جوانی میں جو کام بڑے اچھے انداز میں کر سکتا ہے وہ کام آدمی دوسرے حصوں میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے متعلق پوچھیں گے، میں نے تجھے جوانی کا اتنا قیمتی حصہ عطا فرمایا تھا، اس کو تو نے کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا؟ تیسرا سوال یہ ہوگا
وعن مالہ من این اکتسبا، میں نے تجھے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی تھی، تو نے اس کو کہاں سے حاصل کیا؟ جائز طریقے سے حاصل کیا کہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا؟ وفیما انفقا، اور کہاں اس کو خرچ کیا؟ جائز کاموں میں خرچ کیا کہ ناجائز کاموں میں خرچ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی سوال فرمائیں گے، پوچھیں گے بندے سے۔ پانچواں سوال یہ ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو کچھ تو جانا اس پر کتنا عمل کیا؟ میں نے تجھے جو علم دیا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ ہر انسان سے، ابن آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، تیسرا سوال مال کے بارے میں، کہاں سے اس کو کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھا سوال، پانچواں جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تو اس پر کتنا عمل کیا، جو کچھ تو اللہ نے تجھے علم دیا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے۔ آدمی اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور رضا والے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ مال و دولت پر فخر کرنا، غرور کرنا، اترانا، اور یہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا کہ میں اتنا بڑا مالدار ہوں، اتنا بڑا اتنے میرے پاس پیسے ہیں، یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہیں، قابل محمود نہیں ہے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ وہی چیز کام آئے گی آخرت میں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال۔ ارے سن لے، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، جو تو نے استعمال کر لیا، اور جو تو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تو تیرا مال ہے۔ جو مال بچا ہوا ہے وہ تیرا مال نہیں ہے۔ تو مر جائے گا تو تیرے مال پہ تیرے وارثین قابض ہو جائیں گے، اس مال کو حاصل کریں گے۔ یہی وجہ ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں قبر تک، اس کے بعد دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے پاس رہ جاتی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو رشتہ دار اور دوسرا مال واپس آ جاتا ہے، اور تیسری چیز اس کے اعمال۔ جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق قبر میں معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ سورہ تکاثر تھی، اس کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس سورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مال و دولت پر فخر کرنا، اترانا، تکبر کرنا، حماقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کرنا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہلک مرض سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔